وہ مساجد سے دوری کے نقصانات مسلمانوں کو کیا کیا ہوں گے اور کیا کیا ہوئے ہیں، اور مساجد میں حاضر ہونے اور مسجد کی خدمت کرنے کے کیا کیا فائدے ہیں، انشاءاللہ العزیز اس موضوع پر آج کا میرا بیان ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے۔ معزز سامعین محترم، میں نے قرآن عظیم الشان سورہ توبہ اللہ سے معافی مانگنے والی صورت، سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 تلاوت کی ہے۔ یہ 10واں پارہ ہے سورہ توبہ اور آیت نمبر 18۔ ساتھ یاد رکھیں، بعد میں پھر ریپیٹ کر سکتا ہوں میں۔ آیت نمبر کیا ہے ابھی؟ 18، سورہ سپارہ 10واں۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ۔ اللہ فرماتا ہے میرے گھروں کو، اللہ کے گھروں کو وہی تعمیر کرتے ہیں اور وہی آباد کرتے ہیں۔ کون بھائی؟ کون اللہ کے گھر کو تعمیر کرتا ہے اور کون آباد کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا جس میں یہ 5 چیزیں پائی جائیں وہی اللہ کے گھر کو تعمیر اور آباد کرنے والا بن سکتا ہے۔ یعنی ظاہری بات ہے، بندہ کسی بھی ادارے میں، کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لے نا، تو داخلے سے پہلے کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ این نمبر آئے ہوں، اتنا پڑھا ہو، یہ ڈگری لی ہو، اتنا تجربہ ہو۔ تو بھائی اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے بھی تو کسی اہلیت کی ضرورت ہے نا۔ تو اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، میرے گھر کو وہی آباد کرتا ہے اور وہی تعمیر کرتا ہے۔ نمبر 1 پر من آمن باللہ، جو اللہ پر کیا رکھے؟ ایمان۔ اللہ پر کیا رکھے؟ ایمان رکھے۔ والیوم الاخر، نمبر 2 پر آخرت پر ایمان رکھے، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 3 پر واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرے، پڑھے نہیں، نماز قائم کرے۔ قرآن میں کہیں بھی تمہیں اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ نماز پڑھنے کا حکم ہے، ہم کہتے ہیں نا یہ بھی نماز پڑھا کرو، نہیں، اللہ نے قرآن میں جب بھی حکم دیا واقام الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ قائم ایسے ہے جس طرح یہ چھت قائم ہے نا اپنی جگہ پر، یہ پلر اپنی جگہ قائم ہے، یہاں سے ہلتا نہیں ہے۔ مومن نماز کے بغیر رہتا نہیں۔ تو قرآن نے کیا تیسری صفت، وہ نماز قائم کرتے ہیں، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، نماز کا قیام۔ نمبر 4 پر وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور 5ویں صفت کیا ہے؟ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ۔ 5ویں صفت مومن کی یہ ہے، مسلمان کی یہ ہے، اللہ کے بندے کی، اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے والے شخص کی یہ ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، وہ اللہ کے سوا کائنات میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ اس کو ڈر کسی کا ہے؟ بس رب کا۔ وہ کسی کا گولی سے، کسی کے بارود سے، کسی کی طاقت سے، کسی کے مال اور پیسے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کو اگر ڈر ہے تو صرف اپنے رب کا ہے، صرف اپنے رب کا ہے۔ تو یہ 5 صفتیں ہیں جو قرآن نے بتائی ہے، جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، ان میں یہ 5 عادتیں پائی جاتی ہیں۔ اس کے بغیر وہ مسجد کو آباد کر سکتے نہیں۔ علامہ اقبال نے ایک شعر بھی لکھا ہے، وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی۔ وائز، تقریر کرنے والے کو کہتے ہیں وائز، اے تقریر کرنے والے مولوی صاحب، وہ قوم کی پختہ خیالی نہ رہی۔ قوم کی پرانی جو سوچیں تھی، مضبوط سوچیں پرانے لوگوں والی، وہ نہ رہی۔ بر کے طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، نہ ہی وہ جرأت و بہادری رہی، نہ ہی مسلمانوں کی طاقت ہو رہی۔ نماز، آگے نماز کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ رہ گئی ہے رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی۔ رہ گئی ہے رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی۔ فلسفہ رہ گیا مگر تلقین غزالی نہ رہی۔
اور فلسفہ تو ہے، ڈگریاں بڑی ہیں، لیکن امام غزالی جیسی تلقین اور واضح و نصیحت نہیں ہے۔ آگے مسجد مرثیہ خواں ہے، مسجد مرثیہ خواں، مرثیہ کسی کو بولتے ہیں بھائی؟ مرثیہ کسی کے غم میں شعر کہنا، یہ مرثیہ کہلاتا ہے۔ غم میں، ٹینشن میں، کسی کے دکھ میں، کوئی کسی کے فوتگی پہ جو اشعار کسی کی فوتگی پہ کہتا ہے اس کو کہتے ہیں مرثیہ۔ مسجد مرثیہ خواں ہے، اقبال کہتے ہیں مسجد رو رہی ہے۔ مسجد کیا کر رہی؟ رو رہی ہے۔ مسجد مرثیہ خواں ہے کہ نمازی نہ رہے۔ مسجد رو رہی ہے، بڑی عالیشان مسجدیں بنا دی ہیں، ٹائل بھی لگا دی، پتھر بھی لگا دیا، پکھے بھی لگا دیے، پانی کا بندوبست بھی کر دیا، مسجد مرثیہ خواں ہے کہ نمازی نہ رہے۔ مسجد رو رہی ہے کہ نمازی نہیں ہے اب وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اور کس نمازی کی بات کریں؟ نمازی تو آ جاتے ہیں لوگ، جمعہ بھی پڑھتے ہیں، عید بھی پڑھتے ہیں، 5 ٹائم کی نماز میں بھی چند لوگ آتے ہیں، لیکن اقبال کہہ رہے ہیں مسجد مرثیہ خواں ہے کہ نمازی نہ رہے، وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ حجازی عرب والے، وہ صاحب اوصاف رسول اللہ کے صحابہ نہ رہے، جن کے پاس پہننے کو ایک چادر تھی، لیکن ایک چادر کی بھی گندے ہونے کا بہانہ نہیں بنایا۔ اس قوم کے پاس 10 قسم کے کپڑے ہیں، نماز کا وقت ہو جائے بہانہ بند ہے میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں۔ اقبال کہتے ہیں مسجد مرثیہ خواں ہے کہ نمازی نہ رہے، وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، وہ رسول اللہ کے غلام، رسول اللہ کے صحابہ نہ رہے، جو اصل میں حقیقی نمازی وہ تھے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں امام کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں نمازی میں بن نہ سکا۔ اور مسجدیں بن گئی، ٹیلیں بھی لگی، سب کچھ ہے، لیکن پکے نمازی غائب ہو گئے، نمازی نہیں ہے۔ آتے ہیں، ایک نماز پڑھی، 2 چھوڑی، 2 پڑھی، 3 چھوڑی، جمعے کے جمعے آگے ارادہ کیا جمعے سے نماز شروع کریں گے، ہے ایک بھی بڑا بہانہ ہے شیطان دا، جمعے سے انشاءاللہ بھائی مسجد میں ڈیرے لگا لینے۔ لیکن جمعے کو کیا ہوتا ہے، جمعہ پڑھا، اس کے بعد کوئی کام آیا اور وہاں پھنس گئے، اللہ کو، رسول کو، نبی کو، سب کچھ بھول گئے۔ اب ایک تو یہ بات ہے نا، صحابہ کرام میں دیکھے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ کو دیکھا۔ کتنے؟ میں 1 منٹ ابھی آپ کو وہ پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں۔ فرمایا 70 صحابہ کو دیکھا جن کو کہتے تھے اصحاب صفہ۔ اصحاب صفہ کون ہے بھائی؟ جن کے نہ بیوی، نہ بچے، نہ رشتہ دار، نہ کاروبار، نہ لین دین، نہ کچھ، ایک ہی کام تھا ان کا، مسجد میں رہنا، اور مسجد میں رہ کر یا رسول اللہ کا دیدار کرنا یا رسول اللہ سے دین سیکھنا، یہی کام تھا ان کا۔ کوئی کاروبار نہیں، کوئی بیوی بچے نہیں، بس مسجد میں رہتے، اللہ اللہ کرتے۔ ٹھیک ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا 70 صحابہ دیکھے میں نے، 70 جن کے جسم پر مکمل لباس نہیں تھا۔ کیا نہیں تھا؟ لباس نہیں تھا، لیکن فرمایا ایک نماز کا وقت بھی نہ دیکھا جن میں 70 صحابہ کو میں نے اس نماز میں نہ پایا ہو۔ لازم وہ نماز میں موجود ہوتے، اور کیا حالت تھی ان کی؟ فرمایا ایک چادر ہوتی۔ آج تو جناب اوپر مجھ جیسا بھی کمزور مولوی جس کی نہ مالی کوئی حیثیت ہے، وہ بھی جناب 10 قسم کے قمیض شلوار کرتے بنا کے پہنتا ہے، سر پہ مہنگے کپڑی پگڑی کا لباس بھی پہن لیتا ہے، سر پہ امامہ مہنگا باندھ لیتا ہے، لیکن ان کی کیا حالت تھی؟ ایک چادر۔ فرمایا ایک چادر کو ایسے یہاں پہ گرہ لگاتے، یہ گرہ لگاتے یہاں پر، اور وہ چادر ایک ہی چادر ہوتی اور پورے جسم پر ایسے اس کو لپیٹ لیتے، اور اس لباس کے اندر رہ کے نماز وہ پڑھتے تھے۔ جسم پر کوئی لباس نہیں، صرف ایک چادر ہے جو صحابہ نے ایسے باندھی تھی۔ اور اللہ کے بندوں مسلمانوں، 20 قسم کے کپڑے پہن کر، 10 قسم کے کھانے کھا کر، اے سی اور پنکھے کی ہوا لینے کے باوجود بھی تم کہو ہاں ساڈے کو نماز نہیں پڑھی جاندی، ساڈے کو مسجد نہیں آیا جاندہ۔ ہفتے بعد جمعے کے جمعے اگر مسجد میں آ بھی جائے تو اس مسلمان کی حالت کیا ہے کہ مسلمان فرض پڑھے گا
اور بھاگنے کی کرے گا، اور ہر بندے کی کوشش ہوگی پہلے دروازے تو باہر میں نکلا. حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ مومن کی مثال مسجد میں ایسی ہے جس طرح مچھلی کی سمندر میں جیسے مچھلی خوش رہتی ہے، مومن کا دل ایسے مسجد میں خوش رہتا ہے. اور روز محشر میرے حضور نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے جلوہ انتقام، صفت انتقام سے جلوہ گر ہوگا. اللہ تعالیٰ میرا رب صفت انتقام سے اپنے ظہور پذیر ہوگا. اور فرمایا وہاں پر کہیں زمین میں سایہ نہ ہوگا، ہر بندہ اپنے پسینے میں ڈوبا، کوئی گردن تک، کوئی ناک تک، تو پورے کوئی سر تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا ہر بندہ. حضور نے فرمایا لیکن وہ بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا تھا، جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے مسجد میں جانے کا یہ دل میں ارادہ رکھتا تھا، یار ایک نماز پڑھ لی، دوسری نماز کا کب وقت ہو میں رب کے سامنے کھڑا ہو جاؤں. اور عاشق تو وہ ہوتا ہے جو محبوبہ کی عشق میں پوری رات گلی میں اس کا ایک دیدار کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. اور مسلمانوں کتنے خوش قسمت ہو، رب نے 5 ٹائم تمہیں بلایا کہ میرے ساتھ آؤ باتیں کرو. تو حضور نے فرمایا روز محشر میرا رب جب اپنے صفت انتقام سے جلوہ گر ہوگا، وہ مسلمان جس کا دل مسجد سے معلق ہوگا، اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ قیامت کو عطا کرے گا جب کوئی سایہ نہ ہوگا. تو آج میرے ان نوجوانوں سے گزارش ہے جو پوری رات فیس بک، واٹس ایپ اور ٹویٹر میں اور یوٹیوب میں گزار دیتے ہیں، تو خدا کے بندو کبھی جو ٹائم وہاں لگایا، کبھی رب کا قرآن کھول کے پڑھا ہوتا، تمہیں پتہ لگتا تیرا رب کیا کہتا ہے. کبھی پڑھتے تو صحیح نا. آج مسلمان نے مسجد کے ساتھ تعلق چھوڑ دیا. حالانکہ صحابہ کے دور میں مسجد کے ساتھ تعلق کیسا تھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسجد میں جمعے کے جمعے تشریف لانے والے صاحبین سے گزارش ہے، میری صاحبان سے گزارش ہے کہ جناب آپ جمعے کے جمعے آ جاتے ہیں، یہ رب پر کوئی تمہارا احسان نہیں ہے. یہ تنگ ہو جاتا ہے دل، اتنا تنگ ہوتا ہے. صحابہ بہانہ بناتے تھے مسجد میں آنے کا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ایک دن بڑا بھوکا تھا میں، بھوک لگی ہے. آج ہمارا یہ حالت ہو نا، آج ہماری قوم میں تو بہت سارے مسلمانوں کی حالت یہ ہے، عرصہ ہو گیا مسجد آئے ہوئے، تو پوچھو مسجد نہیں آتے، نماز نہیں پڑھتے. وہ یار حالات ٹھیک نہیں، حالات ٹھیک ہوئے پھر نماز شروع کر دیں. اس کا مطلب تم نے رب کے ساتھ بھی سودے بازی رکھی ہوئی ہے کہ رب تیرے حالات ٹھیک رکھے گا تو وہ اگے اللہ دے آگے چکنا ہے. اللہ تیرے حالات ٹھیک نہ رکھے، تھوڑی تنگی آ جائے، تھوڑی سی بھوک آ جائے، ہاں جی، تو تمہاری حالت ہی بگڑ جائے گی. صحابہ سے سیکھو نا. ابو ہریرہ فرماتے جب بھوک لگتی میں مسجد چلے جاتا. جب بھوک لگتی مسجد میں کوئی لنگر نہیں کھلا ہوتا تھا. مسجد میں ایک چیز ہوتی تھی، یا وہ صحابہ قرآن پڑھتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، یا رسول اللہ کا دیدار کرتے تھے. حضور کے دیدار سے بھوک مٹ جاتی تھی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ایک دن بڑی شدید بھوک لگی، پیٹ جو ہے بالکل کمر کے ساتھ جڑ گیا، اتنا اندر چلا گیا. ساڑھے ٹیڑھ ماشاءاللہ ہر بندہ آج کل بھاگ رہا کہ اب پیٹ اندر ہو جائے، کھا بھی رہا اور اس لیے جناب ورزش کر رہا ہے کہ جسم جو ہے نا توانا ہو جائے، پیٹ اندر ہو جائے. اور صحابہ میں کسی کا بھی پیٹ باہر نہیں تھا، کسی کا پیٹ باہر نہیں تھا. ہاں بیماری کی وجہ سے کسی کا مسئلہ ہو تو ہو، لیکن کسی کا پیٹ باہر نہیں تھا زیادہ کھانے کی وجہ سے، کیونکہ کھانا ہی اتنا میسر آتا تھا جو صرف ان کی کمر کو سیدھا رکھتا تھا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ایک دن مسجد نبوی میں چلا گیا، بھوکا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً کسی صحابی سے میں نے مسئلہ ایک پوچھا، اور یہ احساس دلانے کے لیے یار میں بھوکا ہوں، شاید ان کو احساس ہو جائے یہ مجھے کھانا کھلانے کے لیے جائے. لیکن سیدنا ابو بکر صدیق حضرت عمر نے ان کو کوئی بات نہ کی، بس جواب دیا، مسئلہ بتایا اور وہ تشریف لے گئے. حضرت ابو ہریرہ پریشان، اب کیا کروں. حضور تھوڑی دیر بعد مسجد نبوی تشریف لائے اور میں ابو ہریرہ پریشان کی ہوں. عرض کی حضور بھوک بڑی لگی ہے. اور بھوک کے لیے کہاں ہے؟ رسول اللہ کی مسجد میں. اللہ کے آگے کاش کہ تم نے دنیا داروں کے دفتروں میں، دنیا داروں کے جو تلا ترلا منت کرنے سے بہتر تھا تم اللہ کے آگے ترلا منت کرتے.
یا اللہ تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، تو ہی مسئلہ حل کرنا ہے. جس دن مسلمان کا عقیدہ یہ ہو جائے گا، کیونکہ پہلی شرط قرآن نے کیا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ. پہلی چیز اللہ پر ایمان ہے، اللہ پر یقین ہے، پہلی چیز. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں پریشان تھا، حضور جب تشریف لائے فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ عرض کیا حضور بھوک تو لگی ہے. جھوٹ نہیں بولا کہ نہیں بس ٹھیک ہے. ہم میں سے کئی لوگوں کو بھوک لگی بھی ہو نا تو لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ کا شکر ہے بس ٹھیک ہے یار. تو یہ جھوٹ ہو جاتا ہے. جب بھوک لگی ہے تو کہ یار بھوک تو لگی ہے لیکن آپ کے پاس نہیں کھاؤں گا میں، مجھے شرم آتی ہے، بس یہ کہہ دے. لیکن لوگ جھوٹ بولتے ہیں. تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ساتھ لیا اور سیدھا گئے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر. دستک دی، نبی علیہ السلام کو دیکھا، سیدھا حضرت ابو ایوب انصاری اپنے گھر اندر لے گئے، اپنے باغ سے کھجوریں دھو کر حضور کو پیش کی. پہلے کھجوریں کھائیں، اتنی دیر میں بکری ذبح کی، اس کا گوشت تیار ہو گیا. جب کھانا آگے رکھا، بھوک بڑی تیز لگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بھوک کی شدت تھی، لیکن حضور نے فرمایا ابو ایوب آپ ایسا کرو، ایک روٹی میں چند بوٹیاں گوشت کی ڈال دو اور یہ جو ہے حضرت بی بی فاطمہ کے گھر بھجوا دو، میری بیٹی 3 دن سے بھوکی ہے. لیکن نہ حضرت ابو ہریرہ نے کبھی نماز چھوڑی، مسجد سے تعلق توڑا، نہ بی بی فاطمہ نے نماز چھوڑی کہ بھائی رب تو ہمیں روٹی بھی نہیں دیتا پوری طرح. کسی ایک نے نہیں کہا، لیکن یہ ہمارے بہانے ہیں، ہمارے بہانے ہیں سارے کے. کہتے ہیں یار حالات ٹھیک ہوں گے پھر مسجد جاؤں گے، پھر اللہ اللہ کریں گے. بڑے بہانے ہیں شیطان کے، ذہن میں 100 طرح کی سوچے تمہارے ڈالتا ہے شیطان. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں حضور کے زمانے مبارک میں کیا تھا، جیسے ہی اذان ہو جاتی مدینہ منورہ کا بازار وہیں بند ہو جاتا تھا. آج کل تو بڑے یہ لوگوں کو بھی بڑے ہلے آ گئے نا. ایک دکان پہ پتہ ہے کہ جناب یہاں 1 بجے نماز ہوتی ہے، ایک ملازم کو دیا اچھا تو پڑھنی ہے تو اتنے پڑھا، وہ آیا تو دوسرے کو 1:30 بجے تو پڑھا، دوسرے کو کہا 1:45 والی تو پڑھا. اس طرح کر کے دکان نہیں بند کرنی. حالانکہ قرآن نے کیا حکم دیا ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے مسلمانوں جب جمعے کی اذان ہو جائے تو کیا کرو، میں یوم فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد اللہ کی عبادت کے لیے دوڑو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، دکانیں نہیں بند ہونی، پھر بہانا ہے کہ جناب ہمارا پورا نہیں پڑ رہا. دکانیں اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کر کے تمہارا کیسے پورا پڑ سکتا ہے، کیسے پورا پڑ سکتا ہے. تو آج یہ سسٹم ہمارا جو خراب ہوا ہے، ہم نے مسجدوں سے تعلق اپنا توڑا ہوا ہے. جمعے کے جمعے آ جائیں گے مہربانی کرنے کہ جناب مسجد میں آئے ہم چہرہ دکھانے. جمعہ فرض نہیں ہے، فرض 5 نمازیں ہیں. جمعہ فرض بولے، جمعہ فرض، جمعے کا حکم واجب ہے، فرض پہلے ہے واجب بعد میں ہے، واجب کا دوسرا درجہ ہے. جمعہ فرض نہیں ہے، جمعہ واجب بعد میں آتا ہے، کیونکہ بعض اوقات جمعہ جو ہے وہ معاف بھی ہے، لیکن فرض نماز حالت جنگ میں بھی معاف نہیں ہے. حالت جنگ میں جمعہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کسی دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا، کسی ایسے علاقے میں جہاں لوگ زیادہ تعداد میں نہیں، وہاں جمعہ نہیں ہوتا، وہاں صرف فرض نماز ہوگی ظہر کی. ظہر کی نماز کس وجہ سے؟ کیونکہ ظہر فرض ہے، جمعہ فرض نہیں ہے. فرض کی کیفیت نہیں بدلتی، واجب کی بدل جاتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں صحابہ کرام اور صحابہ رسول اللہ کے جو صحابہ ہیں ان کے زمانے میں کیا تھا، فرمایا ایک مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ ہم نے مسجد میں کثرت سے جانا یہ معیار رکھا ہوا تھا. جو بندہ مسجد میں جاتا، مسجد میں زیادہ ٹھہرتا تو ہم صحابہ اس کی گواہی دیتے یہ مومن آدمی ہے. یہ کیا ہے؟ مومن آدمی ہے. حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے حسن بصری؟ یہ خیر التابعین،
ताबईन में बड़ा बुलंद मकाम है इनका। हसन बसरी रजी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अली मुर्तज़ा के शागिर्द हैं। हज़रत अली से इन्होंने इल्म पढ़ा दीन का। हसन बसरी फरमाते हैं मैंने 70 बदरी सहाबा को देखा। कितने? 70। कौन से सहाबा? बदरी, जो बदर में जंग में शामिल थे। हसन बसरी इतने करीब के हजरत अली के खिलाफत में पैदा हुए। गालिबन आपकी 30 हिजरी आपका पैदाइश है कि 25 है कि 24 है, इख्तलाफ है, लेकिन हजरत अली के दौरे खिलाफत में ही हजरत अली के शागिर्द हैं। तो फरमाया 70 बदरी साहबा को देखा मैंने। अगर फरमाया आज के मुसलमान जो अपने ज़माने में हजरत इमाम हसन बसरी जब बूढ़े हो गए तो तबा ताबईन को बता रहे हैं, अगर तुम देखते तो तुम बदरी साहबा को देखकर कहते ये तो कोई दीवाना लगता है। फरमाया इतनी सादगी, इतनी आजिज़ी, इतनी इनकसारी। और हज़रत अबू हुरैरा ने क्या फरमाया, जो 70 असहाबे सूफा थे उनके पास किसी एक के पास पूरा कपड़ा नहीं था जिस्म ढांकने को। किसी की चादर जो जिस्म पे उन्होंने ओढ़ी होती, किसी की घुटने तक, किसी की आधी पिंडली तक होती थी, और वो भी जिस्म को समेट के रखते थे कहीं जिस्म के आज़ा जाहिर न हो जाएं। हमारे जो लोग जो उलमा देते हैं ना पैंट में नमाज ना होने का फतवा, वो ये वजह से कि पैंट में आपका जिस्म नहीं छुपता। शायद जो नमाज पढ़ने वाला जिसने पैंट पहनी हो शायद उसकी अपनी नमाज तो शायद हो जाए, पिछले की नहीं होती। पीछे जो पढ़ रहा है ना उसकी नहीं होगी। क्यों? अब ये ना समझना कि मैं तो नमाज तो दुड़ा रहे हैं ना। और भाई अगर शापर में डालकर तुम सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी अपने दफ्तर जाकर पहन सकते हो, कोट अपना दफ्तर जाने के लिए दफ्तर तक लेके जा सकते हो गाड़ी में, तो भाई शापर में अपने साथ शलवार कमीज और कोई ऐसा कपड़ा जो जिस्म को छुपा ले वो भी रख सकते हो नमाज के लिए। 1000 बहाने हैं हमारी कौम के पास नमाज ना पढ़ने के, लेकिन नमाज पढ़ने का कोई बहाना नहीं है। कभी नमाज पढ़ने के लिए भी बहाना बनाया, चल यार आज नमाज पढ़ लेते हैं। अपनी तबीयत के खिलाफ काम किए ना, नमाज ना पढ़ने के 100 बहाने इस कौम के पास। वो यार मैं तो पैंट पाई है, मेरे कपड़े ठीक नहीं, मेरा ये ठीक नहीं, बाद में पढ़ लेंगे, अभी कर लेंगे। करते करते कई दिन गुजर जाते हैं और फिर जुमे वाले दिन कभी पैंट पहन के आ जाते हैं। मैं पैंट के बज़ाहिर खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ अगर मजबूरी है ड्यूटी में पहनना है तो पहने, मजबूरी है आपकी, लेकिन इबादत के लिए अपने साथ इतनी कमीज़ भी रखें जो आपके जिस्म को छुपा दे। और कमीज़ नहीं तो एक रुमाल बड़ा रख लें, जब नमाज का वक्त हो जिस्म पे इतने हिस्से पे बांध लें ताकि आपका जिस्म ज़ाहिर ना हो। लेकिन क्यों? इस कौम का स्टाइल ख़राब हो जाएगा। ये कौम का स्टैंडर्ड एक जो उनका फैशन बना हुआ वो बिगड़ जाएगा। पैंटें फटी हुई हैं, कोई इधर से फटी कोई उधर से फटी, और फटी पैंटों में जनाब आ रहे हैं नमाज पढ़ने। तो खुदा के लिए अपने आप को ज़रा दुरुस्त करें। मैं आपकी पैंटों के खिलाफ नहीं हूँ, आपने पहननी है तो पहनते रहे, लेकिन अल्लाह के घर के लिए एहतमाम करके आए। हुजूर ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, ये कुरान का हुक्म है। अल्लाह ने फरमाया जब मस्जिद में आओ जीनत और खूबसूरती इख्तियार करके आओ, यानी शरी लिहाज से जो जिस्म छुपता है उसको छुपाओ और फिर अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाओ। तो हमारी कौम न मस्जिद में आती है। आखिरी बात, ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर एक बस्ती से हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम तो देखा वो बस्ती में सरसब्ज बागात हैं, बेहतरीन खेतियां हैं, फल फ्रूट लगे हुए हैं और लोग बड़े खुशहाल हैं। फिर एक ज़माने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर उसी बस्ती से हुआ, लेकिन उस बस्ती की हालत बिल्कुल बदल गई। खेतियां सारी बर्बाद, चश्मे जो ज़मीन से पानी निकल रहा था चश्मों का वो सारे खुश्क हो गए, नहरें खुश्क हो गई, बारिश बरसना बंद हो गई और वो सारा इलाका जो है वो बंजर हो गया और वो इलाके के लोगों के जानवर मरना शुरू हो गए। तो अल्लाह से पूछा, या अल्लाह ये कौम ने कौन सी नाफरमानी की है कि जो इस पर इतना अजाब आया। ईसा अलैहिस्सलाम को फरमाया, ईसा ये जो कौम है ना तो ये मेरी नाफरमान हुई है, ना इन्होंने मेरा इनकार किया है, ना तेरा इनकार किया है, क्योंकि आप नबी थे ना।
انہوں نے تیرا اور میرا انکار نہیں کیا, انہوں نے ایک کام کیا, اور وہ بھی انہوں نے نہیں کیا, باہر سے ایک شخص نے آ کے کیا. اور کیا تھا؟ ایک بے نمازی شخص یہاں سے گزرا اور اس نے ان کے چشموں سے صرف ہاتھ منہ دھویا. اس بے نمازی کی نحوست اس پورے علاقے پر آ گئی کہ اس پر میں نے بارش برسانا اس بے نمازی کی وجہ سے میں نے بند کر دی. ان کی کھیتیاں برباد ہو گئی, ان کے جانور مر گئے. وہ ایک بے نمازی کی نحوست اتنی ہے جو مسجدوں میں نہ آئے, جو اللہ کے آگے نہ جھکے. تو خود بتاؤ, جیڑا جب مہینوں اور سالوں مسجد میں آیا ہی نہیں ہے, تو خود بتاؤ اس کی نحوست کیسی ہوگی. ایک بے نمازی. تو آج ہمارے گھروں میں ایک نماز پڑھنے والا بقایا سب بے نمازی, بچے بے نمازی, بڑے جوان بے نمازی, ماں باپ بے نمازی. تو اس گھر میں سکون کہاں سے آئے؟ لیکن یہ اللہ کا کرم ہے. اللہ جب کسی قوم کو برباد کرنا چاہتا ہے پہلے مسجد والوں کو دیکھتا ہے. اور حدیث میں اس مسجد میں جو اللہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے 40 گھر مشرق, 40 مغرب, 40 شمال, 40 جنوب, چاروں طرف 40 گھروں پر اللہ تعالیٰ عذاب کو مؤخر کر دیتا ہے. یہ صرف مسجد کی برکت ہے. تو ہم نے مسجدوں کو چھوڑا ہوا ہے, مسجدوں میں آتے ہی نہیں ہیں. نماز پڑھنے والے عام دنوں میں آپ دیکھیں کتنے نمازی ہیں. آج کل صبح اٹھ کر پورے لاہور کی مساجد کا آپ ذرا سروے کریں, کیا حالت ہے نمازوں کی. اور ان نمازیوں میں بھی اکثریت ان کی ہے جو فرض پڑھنے کے بعد بھاگنے کی کرتے. جمعے کے بعد آپ دیکھ لیں, جمعے کے ابھی فرض پڑھے, ابھی دعا بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی, اور یہ قوم کیا ہے, جلدی بھاگے, جوتیاں پہن کے نکلنے کی پڑی ہے, پتہ نہیں کوئی ٹرین چھوٹ رہی ہے ان کی. تو خدا کے لیے ذرا اپنے اوپر ترس کھائیں, ہمارے اوپر نہیں, اپنے اوپر ترس کھائیں. مسجد کے ساتھ تعلق جوڑیں, مسجد کے ساتھ رابطہ رکھیں, مسجد میں بیٹھ کر اللہ کریں. جو یہ مساجد ہیں یہ مسلمانوں کے صحابہ اکرام کے زمانے کے یہ قلعے تھے, قلعے. یہیں مسلمانوں کے فیصلے ہوتی, یہاں پنچایتیں لگتی, یہاں مسلمان آ کے بھوکا کھانا کھاتا, یہیں کوئی زخمی ہوتا اس کی داد رسی, اس کو دوائی دارو اس کا کیا جاتا. یہیں اگر کوئی بندہ, کسی نے اس زمانے صحابہ کے دور میں کسی نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہوتا وہ مسجد میں آتا تھا, اور مسجد میں آ کر دیکھتا جو بہترین آدمی ہے, جو نمازی ہے, جو نیک ہے, جو خوب سیرت اور خوبصورت بھی ہے, وہ اس صحابی اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو دیتے. اور نکاح بھی مسجدوں میں ہوتا تھا. آج کا جو ٹرینڈ ہو گیا ہے نا, میرج ہال میں آؤ, مولوی صاحب کو جی شادی ہال میں بلا لو, مولوی صاحب شادی ہال میں جائیں گے. لیکن ایک عیسائی پادری ہو, ایک عیسائی بادشاہ ہو, بادشاہ سے لے کر چپڑاسی تک, سب لوگ جب بھی اپنا نکاح اپنے مسجد اپنے طریقے کے مطابق کرتے ہیں تو ان کی اگر ملکہ بھی ہو تو وہ بھی گرجا گھر جاتی ہے. کبھی ان کا پادری گیا ان کے محل میں نکاح پڑھانے؟ نہیں. آج تم نے مولوی کو نوکر بنا لیا, مولوی صاحب شادی ہال میں آ جانا. مسجد میں کیوں نہیں نکاح ہو سکتا؟ حضور نے مسجد میں نکاح کیا, صحابہ نے مسجد میں نکاح کیا, تمام اولیاء نے مسجد میں نکاح کیا. لیکن ہم نے ٹرینڈ بنا لیا شادی ہال میں مولوی صاحب کو بلاؤ. پہلے مولوی صاحب اپنی آنکھیں بے حیائی سے پر کریں, کیونکہ کسی عورت نے تو وہاں پردہ نہیں کرنا ہوتا, سب نے اپنا فیشن تو ظاہر کرنا ہوتا ہے نا. جو 10,000 کا میک اپ کرا کے آئی ہے اس نے اپنا چہرہ کہاں چھپانا ہے؟ اس نے تو میک اپ کرایا اس لیے کہ لوگوں کو دکھاؤں. نہ اس نے نماز پڑھنی ہے, کیوں نماز پڑھے گی تو میک اپ تو اتر جائے گا نا. تو اس لیے خدا کے لیے اپنا تعلق مسجد سے جوڑے. آخری بس حدیث کے 3 لفظ ہیں. حضور نے فرمایا جو مسجد میں آتا ہے اس کو 3 فائدے اللہ لازمی دیتا ہے. کتنے؟ فرمایا پہلا فائدہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مسلمان بھائی کی حال و احوال سے واقف ہوتا ہے, اگر وہ مدد کر سکتا ہے تو اس کی مدد کر دیتا ہے. مسجد میں آنے کا پہلا یہ فائدہ. حضور نے فرمایا مسجد میں آنے کا دوسرا یہ فائدہ کہ مسجد میں بیٹھے وہ اس کو لازمی کوئی عالم واعظ و نصیحت کرے گا تو اس کو کیا ہے, اس کو کوئی نہ کوئی دین کی ایک بات سمجھنے کو مل جائے گی. اور فرمایا تیسری بات, فرمایا اگر کوئی مسجد میں ملاقات نہ کر سکے یا کوئی مسجد میں کسی کی مدد نہ کر سکے, کوئی عالم بیان نہ کر رہا ہو, ویسے بیٹھ جائے, فرمایا تیسری چیز تو اس کو لازمی ملتی ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ رب کی رحمت ہے. رحمت رب کی جب دور ہوتی ہے تو بندہ پریشان ہوتا ہے.
جب رحمت رب کی ملتی ہے تو دل کو سکون ہوتا ہے. لوگ 3 نوکریاں کر کے پریشان ہیں. تو آج مولوی سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں بھائی ہم مسجد والے ہیں, ہم رب کی رحمت کے محتاج ہیں, اس رحمت کے قریب رہتے ہیں. ہم 1 نوکری کر کے بھی قلبی سکون ہے, تم 3 نوکریاں کر کے بھی پریشان ہو. وجہ صرف مسجد ہے, مسجد. تو مسجد کے ساتھ تعلق جوڑے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.